اپنے آپ میں کوئی بھی ایکٹیویٹی اچھی یا بری نہیں ہوتی ایز لانگ ایز کہ وہ حلال ہو. آئی ایم ٹیلنگ یو دس کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 8-9 گھنٹے کی آپ جاب کر رہے ہو، یہ 8-9 گھنٹے کی جاب ایز اٹ از ایسے ہی رہے گی یا کسی بڑے مقصد سے بھی ٹائی ہو سکتی ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کو ڈیفائن کرتی ہیں، ضرورت اور مقصد. انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنی ساری زندگی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گزار دیتی ہے، اور انسانوں میں سے چند مٹھی بھر آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کو پورا کرنے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو مے بی یو آر این آرڈنری پرسن. ایسا انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے؟ آپ جب صبح اٹھتے ہیں اور جب آپ رات کو اپنے بستر پر سوتے ہیں، اس کے بیچ میں اپنی زندگی کی ساری مصروفیات اس کا جائزہ لیں. ان ساری مصروفیات کا جائزہ لینے کے بعد آپ ذرا ایک شیٹ بنائیں، آپ ایک پیپر پینسل لے کر بیٹھیں اور لکھیں کہ میری یہ ایکٹیویٹی میری کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے یا میرے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے. ایکٹیویٹی ان اینڈ آف اٹ سیلف، اس کو عربی میں کہتے ہیں فی نفسہ ہی. ان اینڈ آف اٹ سیلف کا مطلب ہوتا ہے کہ خود سے اپنے آپ میں کوئی بھی ایکٹیویٹی اچھی یا بری نہیں ہوتی ایز لانگ ایز کہ وہ حلال ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ جاب کرتا ہے. اب اس نے لکھ دیا کہ جب میں جاگتا ہوں دن میں تو میں جاب پہ جاتا ہوں اور میں 8 سے 9 گھنٹے اپنی جاب کو دیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اب یہ بندہ آگے لکھے گا کہ یہ جاب کس مقصد کو سرو کرتی ہے، کیا یہ صرف میری ضروریات کو پورا کرتی ہے. اور آئی ایم ٹیلنگ یو دس کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ لکھے گا کہ ہاں، یہ جو میں جاب کرتا ہوں اس سے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ضروری ہے. اپنے کیا کھاؤں پیوں نا، اس کو گلوریفائی کرے گا. کیا مطلب ہے بھائی، چھوڑ دوں کام، چھوڑ دوں کچھ کھاؤں پیوں نا، کام کر رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 8-9 گھنٹے کی آپ جاب کر رہے ہو، یہ 8-9 گھنٹے کی جاب ایز اٹ از ایسے ہی رہے گی یا کسی بڑے مقصد سے بھی ٹائی ہو سکتی ہے. تو وہ بڑا مقصد کیا ہے اپنی زندگی میں، آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے لازمی کچھ ٹائم نکالیے. کسی ٹیچر سے ملیے اور اس سے پوچھئے کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. آپ امیجن کریں ایک بچہ ہو اور وہ بچہ گھر سے نکلے اور آپ کوئی بھی رینڈم بچہ، آپ اس سے پوچھیں بیٹا کہاں جا رہے ہو، تو وہ بچہ بغیر کسی پاز کے آپ کو فوراً سے بتائے گا کہ انکل میں آئس کریم لینے جا رہا ہوں، یا وہ فوراً سے بتائے گا کہ انکل میں فلاں چیز کرنے جا رہا ہوں. اس کو اپنے مقصد کا پتہ ہوگا کہ وہ گھر سے کیوں نکلا ہے اور اس نے کتنی دیر میں واپس جانا ہے. ہم آن دی ادر ہینڈ جو گرون اپس ہیں، اپنی زندگی میں اتنا زیادہ مگن ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ میرے بھائی واٹ از یور پرپز ان لائف، آپ کرنا کیا چاہتے ہو، تو ہمیں اچانک سے دھچکا لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہاں واقعی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور پھر جس بھنور میں ہم پھنسے ہوتے ہیں، جن مصروفیات میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ مقصد ہی تو ہے، حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے، وہ صرف آپ اپنی ضروریات ہیں کہ جس کو پورا کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ اگر ہم واقعی اس زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو لازمی سمجھیں کہ اللہ نے مجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کی ایک ہنٹ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کو مختلف سکل سیٹ دیتا ہے. ہر انسان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچانیے کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے اور میں کس طرح سے اس زندگی کو بامقصد طریقے سے گزار سکتا ہوں.